بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقوم اللیل حتی تتفطر قدماه فقیل له یا رسول اللہ اولیس قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر قال افلا احب ان اکون عبدا شکورا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا طویل قیام فرماتے کہ آپ کے قدمین مبارک سوج جاتے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کیوں اتنی مشقت اور تکلیف اٹھاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بن جاؤں، یعنی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس اللہ نے ایک یتیم کو امام الانبیاء والمرسلین بنایا۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزاری اور قدردانی کرنے کا طریقہ بتلا رہے ہیں اپنے عمل سے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ معصوم ذات ہے، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عجز اور انکساری اور شکر گزاری کو بجا آور کر رہے ہیں۔ یہاں پر چند باتیں سمجھنے کی ہیں کہ شکر کہتے کس کو ہیں، تو شکر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے خالق کا شکر اور دوسرا جس مخلوق کے واسطے سے نعمت عطا ہوئی اس کا شکر ادا کرنا۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے لوگوں کی ناشکری کی اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ، استاذ، شیخ اور تمام احسان کرنے والوں کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور ان کا ادب کرنا حق تعالیٰ کی شکر گزاری کا جز ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص سے کوئی چیز ملی تو اگر ہدیہ کے بدلے میں ہدیہ دینے کی وسعت ہو تو عوض دے، اور اگر میسر نہ ہو تو دینے والے کی تعریف کرے، اس طرح اس کا شکر ادا ہو جائے گا۔ اگر اس کو پوشیدہ رکھا تو اس نے ناشکری کی۔ اور شکر کی حقیقت نعمت کی قدر کرنی ہوتی ہے، اور جب نعمت کی قدر کرے گا تو نعمت دینے والے کی بھی قدر کرے گا۔ اس طرح خالق اور مخلوق دونوں کا شکر ادا کرے گا، اور شکر زبانی سے زیادہ اہم شکر عملی ہے، یعنی اپنے اوپر احسان کرنے والے مالک حقیقی کی نافرمانی نہ کرے اور فرما برداری کی پوری کوشش کرے۔ اسی طرح ماں باپ اور استاذ اور پیر کے حقوق بجا لائے۔ شکر نعمت سے نعمت میں ترقی کا وعدہ قرآن پاک میں موجود ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، مگر شکر کی تکمیل اعمال صالحہ اور گناہوں سے حفاظت پر منحصر ہے، اور توبہ استغفار سے اس کی تلافی بھی ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا کرنا، اور اس محبت سے یہ شوق پیدا ہونا کہ جب وہ ہم کو ایسی ایسی نعمتیں دیتے ہیں تو ان کی خوب عبادت کرو۔ ایسی نعمت دینے والے کی نافرمانی بڑے شرم کی بات ہے۔ یہ شکر کا خلاصہ ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو خوب سوچ کر اور یاد کرے۔ روزانہ اللہ تعالیٰ نے صبح اٹھنے سے لے کر رات بستر پر سونے تک جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کا شکر ادا کرے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت مالدار شکر گزار افضل ہے یا فقیر صابر افضل ہے؟ تو فرمایا کہ ان میں سے کوئی بھی افضل نہیں ہے، بلکہ شکر گزار فقیر افضل ہے کہ مصیبت آئی تب بھی شکر کر رہا ہے۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ جیسے کوئی بیمار ہو، ڈاکٹر نے کہا کہ آپریشن کرنا ہوگا اور پیسے بھی دینے پڑیں گے، ٹھیک ہے، آپریشن کرنا ہے اور پیسے بھی دینے۔ مریض نے ڈاکٹر سے آپریشن بھی کرا لیا اور پھر با ادب طریقے سے روپے بھی دے دیے، اور اس پر ڈاکٹر کا شکریہ بھی ادا کیا۔ یہاں کوئی مریض یہ نہیں کہتا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے میرا جو آپریشن کیا ہے اس پر میں آپ کا کوئی شکوہ نہیں کرتا، بلکہ اس پر میں صبر کرتا ہوں، بلکہ یہ کہے گا کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے میرا علاج کر دیا۔
اور میرے اوپر آپ نے احسان فرمایا۔ جب دنیا کا ادنا سا ڈاکٹر جس کے طرف سے یہ بھی امکان ہے کہ غلط کر دے گا، اور یہ بھی امکان ہے کہ اپنی غرض پیسے کے لیے کرتا ہے آپریشن، جب وہ ہمیں تکلیف اور مصیبت دے رہا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے اور مصلحت ہے، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تو حقیقی ڈاکٹر اللہ تعالیٰ ہماری بیماری ہمارے ہی فائدے کے لیے دیتا ہے، تو کیا شکر نہیں کیا جا سکتا؟ وہ ہماری مصلحت کے لیے کبھی فقر و فاقہ دے تو کیا اس پر شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ بے شک ہو سکتا ہے کہ اس لیے کہ فقیر شاکر سب سے افضل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکر ادا نہ کیا اس نے اللہ کا شکر بھی ادا نہ کیا۔ انسان چونکہ شکر کا محتاج ہوتا ہے، جس کا ہم آئے دن مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ اگر کسی کے معمولی سے احسان پر ہم شکر ادا نہ کریں تو شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ جب کوئی شخص کسی بندے کے احسان کا شکر ادا نہ کرے تو سمجھو وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو شکر کی محتاج نہیں ہے، انسان ہر لمحے اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہر سانس میں دو شکر واجب ہیں، ایک شکر تو اس پر کہ سانس صحیح سلامت اندر چلی گئی، اور دوسرا شکر اس پر کہ صحیح سلامت سانس باہر آ گئی۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو خوب پسند کرتے ہیں جو اللہ کا ہر لمحے شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعملوا آل داؤد شکرا وقیل من عبادی الشکور، اے خاندان داؤد کے لوگوں میرے شکر کیا کرو، اس لیے کہ میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ انسان بہت بڑا ناشکرا ہے، اسے بڑی ناشکری اور کیا ہوگی کہ جس ذات نے پیدا کیا اور جو رزق دے رہا ہے، رزق کی بارشیں برسا رہا ہے، ہوائیں چلا رہا ہے، اس کو چھوڑ کر غیر کی پوجا کرے، کنکر اور شنکر اور دیوتاؤں کو خدا ماننا پڑے، یہ سب سے بڑی ناشکری ہے۔ اپنے خالق اور مالک کے ساتھ پھر بھی اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم اور عفو درگزر کا بھی معاملہ ہے کہ اس پر بھی کوئی گرفت نہیں فرماتے، بلکہ اس پر بھی اس طرح کی نعمتوں کی بارش برساتے ہیں جس طرح شکر گزار بندوں پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو اپنے شکر گزار قلیل بندوں میں شمار کر لے اور کثرت سے شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔